اقوام متحدہ کے دفتر برائے منشیات اور جرائم کی ایک رپورٹ کے مطابق افغانستان میں پچھلے سال کے مقابلے میں افیون کی کاشت میں 32% اضافہ ہوا ہے۔ اپریل میں ہر طرح کی منشیات کی کاشت پر پابندی کے باوجود طالبان کے ملک پر قبضے کے بعد سے افیون کی پیداوار 1,70,000 ہیکٹر سے بڑھ کر 2,33,000 ہیکٹر تک پہنچ گئی ہے، جو 1994 میں پوسٹ کی منظم نگرانی شروع ہونے کے بعد سے تیسرا سب سے وسیع زیر کاشت رقبہ ہے۔ اگرچہ اقوام متحدہ نے رپورٹ کیا ہے کہ خشک سالی کی وجہ سے افیون کی پیداوار 2021 کے مقابلے میں 10% کم ہے، پھر بھی یہ ایک بہت بڑا اضافہ ہے۔ طالبان کی وزارت داخلہ نے اس رپورٹ کو مسترد کیا ہے۔ ہم اس رپورٹ کو یکسر مسترد کرتے ہیں، یہ بے بنیاد رپورٹ ہے۔ اسلامی امارات کی قیادت منشیات کے معاملے پر خصوصی توجہ دیتی ہے۔ پوست کی کاشت سے متعلق طالبان کے سپریم لیڈر کے حکم نامے کے بعد سے اب دارالحکومت اور صوبوں میں پوست کی کاشت اور منشیات کی فروخت نہیں ہو رہی۔ طالبان کا کہنا ہے کہ وہ اس مادے کو غیر قانونی قرار دینے میں کامیاب ہو گئے ہیں، لیکن اقوام متحدہ کے مطابق افیون کی کاشت کرنے والے کسانوں کی آمدنی گزشتہ سال کے مقابلے میں $42.5 کروڑ سے بڑھ کر 2022 میں ریکارڈ $1.40 ارب ہو گئی ہے۔ کابل کے رہائشی اقوام متحدہ کی اس تحقیق کا خیر مقدم کرتے ہیں اور منشیات کے استعمال اور اسمگلنگ پر پابندیاں چاہتے ہیں۔ میرے خیال میں پوست کی کاشت میں اضافہ 32% سے بھی زیادہ ہے۔ ماضی میں ہمارے ہاں کوئی بھی منشیات کے عادی نہیں تھے، لیکن اب 500 سے زیادہ نشے کے عادی ہیں۔ مقامی لوگوں کا یہ بھی کہنا ہے کہ پوست کی کاشت سے ملک میں نشے کی لت میں اضافہ ہوا ہے۔ مارچ میں ایک اجتماع میں طالبان کے نائب وزیر اعظم عبدالسلام حنفی نے اعتراف کیا تھا کہ افغانستان میں منشیات کا استعمال کرنے والوں کی تعداد 50 لاکھ کے قریب ہو سکتی ہے، جبکہ یہ تعداد 2015 کے تخمینے کے مطابق 15 لاکھ یا اس سے زیادہ ہے۔ علاج کے وسائل کم ہیں۔ طالبان کے اقتدار سنبھالنے کے بعد سے بین الاقوامی فنڈنگ میں کٹوتیوں کی وجہ سے منشیات کے علاج کی سہولتیں اور علاج نصف رہ گئے ہیں۔ محمد ابراہیم مومن کے ساتھ محمد عاطف، وائس آف امریکہ۔